چند دن سے یہ مضمون جاری ہے کہ دین کی عملی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تعظیم امر اللہ، دوسری بات اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مہربان ہے اور اس کا دین بھی لوگوں پر رحم کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں بہت زیادہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے، امت کو تاکید فرمائی ہے کہ مخلوق پر رحم کرو، یہاں تک کہ چڑیا کی ذبح کرنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر رحم کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا۔ اور ایک کتے کو پلانے والی عورت جو فاحشہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے جنت لے گئی۔ اور ایک سنگدل عورت وہ بلی کو باندھ دیا تھا اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ خود کھائے اور نہ اس کو کھلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنگدلی کی پاداش میں اس کو جہنم لے گیا۔ یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشادات میں موجود ہے۔ میں اور بیوہ کی کفارت کرنے والا جنت میں ایسا ہوں گا، دنیا سے اٹھائی، نبوت کا فرق ہوگا، یہ میرے ساتھ ہوگا۔ یتیم کی کفارت کے بارے میں اس طرح کا فرمایا، جو دو بیٹیوں کی پرورش اس طرح کرے اس کے بارے میں فرمایا، ایک بیٹی کے بارے میں فرمایا۔ مختلف انداز سے مختلف چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی۔ اور مجید میں بار بار آپ نے دیکھا ہوگا عفو درگزر کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یہ بھی مہربانی کی وجہ سے، آدمی مہربان ہوگا تب بھی عفو درگزر کرے گا۔ خود بھی عفو ہے، غفار ہے، ستار ہے، غفار ہے، کہ ساری جو آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آپ اس میں غور کریں تو آپ کو اسلام کا حسن سامنے آئے گا، اور یہ کہ یہ مخلوق پر مہربانی کی تاکید کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ لیکن وہ مہربانی کی طریقے بھی بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی ایک تپڑ دے دے تو دوسرا گال اس کے سامنے کرو تاکہ دوسرا تپڑ بھی مارے، ایسا نہیں کرتا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظلم کو فروغ ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی غلط کام کرے، کسی کو قتل کر دے تو کہو کہ بڑے مہربان ہو، بس اس کو کیا کرو، معاف کرو۔ تو اگر آپ کا تانے دار آپ کے بھائی کی قاتل کو معاف کرے تو یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مہربانی کر رہا ہے؟ یہ اس پر رحم نہیں ہے۔ اب یہ ایک چالاکی ہوتی ہے کہ اس پر رحم نہ کی، رحم اس پر نہیں کی،
ظلم کس پر کیا؟ اس پر بھی کیا، پوری دنیا پر بھی کیا، کیونکہ جتنے لوگ ہیں وہاں وہ رہتے ہیں، وہ اس سے اور غلطیوں پر، گناہوں پر، مظالم پر جری ہو جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے۔ یہ بات تو کہ مسلمان نبی قرآن مجید صرف رحم نہیں بتاتا بلکہ رحم کی طریقے بھی بتاتا ہے۔ مختلف قسم کے سودوں پر پابندی لگا دی، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، بعض ویو کو فاسد کر دیا کہ اس میں باطل کر دیا کہ ہوگا بیع ہی نہیں ہوئی، اور بعض چیزوں کو ممنوع فرمایا، اس میں ظلم تھا، اس میں امت کے لیے نقصان تھا لوگوں کے لیے۔ میں ایک بار کہیں جا رہا تھا، سفر پہ تھا، پہلے آسانیاں نہیں تھی اتنی زیادہ، الحمدللہ اس وقت بھی بڑی آسانیاں تھی، لیکن گاڑی میں سفر ہوتا تھا، اپنے نجی وہ جو اپنی گاڑی نہیں ہوتی تھی تو بس میں سفر کرنا پڑتا تھا، تو وہاں کئی مشکلات بھی پیدا ہوتی تھی۔ مجھے ویسے بھی گانا ٹھیک نہیں ہے، میرا سر بھی سے دکھتا ہے، اور طبعی طور پر میں اس کو بڑا ناپسند کرتا ہوں، شان بھی جائز نہیں ہے، تو یہ مسئلے بھی ہوتے تھے، میٹھے بند کرو، کبھی بند کرتا، کبھی نہیں بنتا، پھر میں اتر جاتا، یہ ترتیب بن جاتی۔ تو یہ اسفار میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی آپ سفر کیا ہے میری گاڑی میں، قاریۃ الرحمان صاحب وغیرہ، تو یہ تو پھر بھی اس وقت تھی کہ تھوڑی سی فراوانی آ گئی، اس سے پہلے اور بھی زیادہ مشکل بات تھی۔ تو ایک دن میں گاڑی میں سوار تھا کہ ایک آدمی سگریٹ خائی کر رہا تھا، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ بدبو مجھے آئے گی، تکلیف ہوگی۔ تو جب اس نے سگریٹ بھر دیا تو اس نے جب ایک دو گھونٹ لیے تو اس کے بعد مجھ پر ترس آیا کہ اس کو بھی طلب ہوگی، شوق ہوگا، تو مجھے کہا کہ یہ صوفی جی تو آپ بھی لگائیں کوئی بات۔ اب وہ بیچارہ مہربانی کرتا کہ مہربانی کی طریقہ اس کو نہیں آتا، تو شریعت نے مہربانی کی طریقے بتائے۔ تو جس طرح جہاد کے بارے میں نے پچھلے سبق میں بات کی تھی، اس طرح یہ حقوق انسانی والے جو یعنی جس کا دوسرا نام بے حیائی اور ڈکیتی، چوری، مظالم کو پھیلانے والے ہیں، اس کو انگریزی میں کوئی نام مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے، تو میں سے کوئی آدمی اس کے لیے نام ڈھونڈے کہ اس کو یہ منسٹری کیا ہے، اس کی بجائے اس کو ہم کیا کہیں، اسی طرح نام لے کہ بھئی یہ بے حیائی یعنی اور قوموں کی غلام بنانے اور لوگوں کی وہ ڈکیتی، چوری وغیرہ کی یہ فروغ دینے والی پارٹی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، اور پھانسی دینا ظلم ہے۔ ہاتھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہاتھ کاٹتے ہیں چل کو فلوج ہو جائے گا۔ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری ہاتھ کی بڑی قدر ہے، اگر ایک کا ہاتھ خطا سے بھی کٹ گیا کس سے تو اس کو 50 اونٹ دینا ہوگا، اور 50 اونٹ بڑا خطیر رقم ہے، اس سے
آدمی کچھ بھی نہ کرے پوری زندگی اس کی گزار سکتا ہے. اونٹ کرائے پر چلتے رہے ہوئے اس وقت کی 50 گاڑیاں ہیں, 50 پک اپ ہے, 50 پک اپ چلتے رہے تو کیا کتنا کمائے گا. وہ کہتے دوسرے کو ہاتھ بھی دے دو تاکہ مل جائے, 100 اونٹ مل جائے. قرضہ کا تو حساب ہی نہیں. دوسری بات, جب ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے تو لاکھوں جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں. روزانہ کی اربوں روپیہ بچت ہو جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسی بچت ہوتی ہے. اور لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ٹینشن بیماری ہے, نیند نہیں آتی یہ بیماری ہے. تو یہ ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ کہ جس کو دوسری وجہ سے ہو بیماری وہ تو رہے گی, لیکن اس وجہ سے جو ہوگی وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. بعض ممالک میں, اسلامی ممالک میں پورا دین اسلام تو نہیں ہے, بلکہ ایک کا دکا قوانین اس میں جاری ہے. چور کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو وہاں تاکوں میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں. تاک نہیں, تاک اس میں رکھے ہوتے ہیں. روڈ پر سونا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ اس ہاتھ چور کے ہاتھ کی کاٹنے کی برکت ہے. اس کی وجہ سے لوگ امن میں ہو جاتے ہیں. ڈکیتی کے ایک ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, پھر کسی کو ڈاکے کا کیا ہو جائے گا, وہ ضرورت ہو جائے گی. تو وہ یہ ضرورت یہ نہیں کہ روزانہ اسلام کیا کرتے ہیں, کاٹتا ہے ہاتھ. ایک ہاتھ کاٹتا ہے 50 سال مسلمانوں کو محفوظ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ تمہارے ڈکیتی کی وجہ سے, چوری کی وجہ سے روزانہ کتنے موت ہوتی ہیں. چور آتا ہے, یا چور آدمی کو مارتا ہے, یا آدمی چور کو مارتا ہے. ڈکیتی میں پیسے بھی لے جاتے ہیں, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے لوگ اس کو ڈاکو کہ اس نے مجھے پہچان لیا, پھر قتل بھی کرتے ہیں. یہ روزانہ جو ڈکیتی ہوتی ہیں, یہ روزانہ جو چوریاں ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ نے چوکیدار رکھے ہیں. چوکیدار کتنا تنخواہ لیتا ہے؟ وہ پیسہ آپ کا جا رہا ہے. گھروں پر آپ نے چوکیدار لگائے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کرے, ڈکیتی نہ آئے. آج کل تو بعض حکومت والی خود ڈاکو بن چکے ہیں, وہ بھی حملہ کرتے ہیں. سنا ہے کہ کراچی میں ایسے لوگ بھی مل گئے ہیں کہ پولیس کی وردی میں کیا کرتے ہیں, پولیس والے خود ڈاکے کرتے ہیں, خود چور بنتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے, اصل رکھنا کیا ممنوع ہے, تاکہ ہماری چوری کھلی رہے, ہمیں مارا نہ جائے. مارا جائے تو پتہ چلے گا کہ تو بیلوں والا ہے. کیا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو, جگہ رکھے ہوتے ہیں بیگج والے, بیگج والے. بعضوں کو پکڑا گیا, بعضوں کو مارا گیا. وہ انسان ہے, وہ ہمارے طرح. جب اس کو جیسے ہمارے لوگ ڈاکی کرتے ہیں, تو جب ان کو موقع ملتے وہ بھی کر لیتے ہیں. اصلاح تو ہے نہیں, قوانین اصلاح نہیں کرتے. قوانین اصلاح فقہاء میں ہوتی ہے. اصلاح تبلیغ جماعت میں چلنے کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بس قوانین بنائے. ٹیکس کے لیے قانون بنایا اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس اور بنا دیا, تو کیا ہو گیا, پہلے 5 روپے ہوتے تھے بیچارہ, اب وہ رشوت 20 لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا زیادہ مانگتا ہے. پھر تیسرا مقرر کیا, وہ پھر 40 ہو گئے. یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے
منصوبہ ہے. اوپر جو آپ نے بنایا کیا تمہیں پیغمبر لایا؟ یہ تو وہی لوگ ہیں. اس پر کون سا مہر لگا ہے کہ واقعی اچھا آدمی ہے؟ وہ تو اسی بھی کرپٹ ہوتا ہے. میں نے ایک بار پوچھا کہ کہتے پولیس والے پیسے لیتے ہیں. میں کہا کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہتے کہ اوپر سے مانگتے ہیں کہ تو نے اتنا پیسہ نہیں لیا تمہارا خیر نہیں ہے. تو وہ کچھ اپنے لیے لیتے ہیں, کچھ کیا اوپر والے لے کے لیتے ہیں. اور یہ تمام طبقات میں ہے, یہ نہیں کہ پولیس والے میں. اس میں اچھے لوگ کیا ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے دوست ہیں, میں پہچانتا ہوں. اس کو 1 ارب روپے دے دو آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت دوسروں کی ہے. تو بہرحال اتنا اموال تمہارا بچت ہو جاتا ہے. ایک قانون اگر نافذ ایک کیا ہو جائے, ایک ہاتھ کٹ جائے تو جانے محفوظ, اموال محفوظ. ڈکیتی کی وجہ ڈکیتی کی ایک سزا مل جائے واقعی تو کیا ہو جائے گا؟ تمام وہ پھر کوئی ڈکیتی نہیں کر سکے گا. خوف ہوگا, 50 سال تک امن میں ہو جاؤ گے. پھر کبھی ہوگا بے سرا ہو جائے گا. تو روزانہ کی 100 اموات ہوتی ہیں, ہزاروں اموات ہوتی ہیں, وہ اچھی ہیں. اربوں کا نقصان ہوتا ہے, وہ اچھا ہے. یہ ایک وہ ہاتھ کاٹا جائے جو نصوح ہے. یہ وہ ہاتھ نہیں جو سیدھا ہاتھ ہے. ٹھیک ہاتھ کی جرم کیا ہے؟ 50 اونٹ سزا ہے. اگر ایک آدمی کے ہاتھ کو کاٹا 50 اونٹ دے گا. غلطی سے قصداً کاٹا تو صلح کے لیے پھر جتنے مقرر ہو جائے, 100 بھی ہو سکتے ہیں, 1500 بھی ہو سکتے ہیں. یہ خطا کی ہے. جو ہاتھ مسور ہے, جو دوسرے کے گھروں میں چھلانگ لگا کر بکسوں کو کھول کر سامان اٹھاتا ہے, اس کو یہ سزا ہے. تو سزا یہ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ نصور ہے. اور نصور ہاتھ کھٹ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ امن آ جائے گا. دوسری بات, یہ حقوق انسانی والے یعنی حقوق کے غصب کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو جس نے قتل کیا اس کو بڑا غصہ آیا تھا اور وہ ذہنی مریض بن گیا تھا, اس وجہ سے اس نے قتل کیا, ورنہ کون کس کو کیسے قتل کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچوں پر بم برسا کر کہتے ہیں انسان کیسے, ایک آدمی کیسے دوسرے کو مارے گا؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا مارنا, مجھے مارنا کیا ہے؟ پوری سنجت کا قتل کا قاتل ہے. پوری دنیا کو قتل کرے کیا ہے؟ فکر کی بات نہیں, اپنی بات کرتا ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی بیمار ہوا, وہ بیمار آپ کے پاس آیا, تم اس کو کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو, اس کو گولی لگا دو, مارو. واقعی بری بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بیمار تھا, تم اس کو کیا کرو, اس کے ساتھ اس کی علاج کرو, اس کی معالجہ کرو, ٹھیک ہو جائے گا, بڑا اچھا بھی بن جائے گا, ذہنی مریض تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کا ان کی دلیل ہے, بوجھ مجکر کی دلیل ہے. کیا ہے؟ بوجھ مجکر کی دلیل ہے. بوجھ مجکر ایک آدمی تھا, اس نے ایک آدمی, ایک بچہ اوپر درخت میں پھنس گیا, چڑھنے کو تو چڑھ گیا تھا, اب وہ واپس نہیں آ سکتا تھا. تو بوجھ مجکر کے پاس آئے,
اس نے کہا کہ اس کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں کب تو زندہ رہوں گا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ایک رسی اوپر پھینک دے اور کہو کہ اس کو اپنے اوپر باندھ دے، پھر زور دے نیچے آ جائے گا انسان۔ انہوں نے ایسا کیا اور بچہ نیچے آیا لیکن زندہ نہیں تھا۔ تو یہ بوجھ مجھے کر کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کا علاج ہے کہ اس کا علاج کرو، باقی بیچارے۔ اب اس کی چونکہ انسان یہ کمزور ذہن والے ہیں یا دجال کی چیلے ہیں، یہود کی چیلے ہیں، اور اس چیلوں کی خود اسلامی ممالک میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یا رب العالمین، تم تو یا تو ہمارے اوپر ایسے افسران کو لائے کہ وہ اس باتوں کو سمجھ لیں اور ایسے لوگوں کو صفایا کرے جو اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی آ جاتا ہے تو بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ضیاء الحق آ گئے، ضیاء الحق یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ضیاء الحق کے خلاف۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ یہودی لابی کے خلاف چل رہا ہے۔ شراب بند ہو گئے فوج میں، لوگ فوج میں نمازیں شروع ہو گئی اور مدرسے کھل گئے اور اللہ اللہ کرنے والے کو کیا وہ تقویت ملی، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو کیا اس سے بات کرتے تھے، مسلمانوں کو ناک بند کیا۔ ایک افسر اچھا جائے تو بڑا کام ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے کہ واقعی مسلمان ہو، واقعی ایماندار ہو، واقعی ملک کے خواہ ہو۔ ان لوگوں سے اللہ ہمیں چھٹکارا دے دے جو بغیرتی کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ عافیہ صدیقہ کو دے کر اس پر وہ کہتے ہیں، شرف کہتے ہیں کہ میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بچیوں کو فروخت کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے کمائے ہیں۔ فروخت کس پر کیے ہیں؟ فروخت کسابوں پر فروخت کر دیا ہے، ادم خوروں پر فروخت کر دیا ہے، میں نے پیسہ لایا ہے۔ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی؟ لوگ ہم پر ہنستے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری ممالک والے کہتے ہیں کہ کتنی بے ایمان قوم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا، یہ مریض ہو گیا، یہ مریض تھا اس لیے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اب اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے، اس دجال کو یہ پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہاں ملاتے ہیں، ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اس پر تو نہیں، کیونکہ وہ تو اس کا تو مشن یہی ہے۔ تو اس بات کو نہیں، ہمارے لوگ جو اس کو متاثر ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جس آدمی نے کسی کی بھائی قتل کیا اس کے 4-5 بھائی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میری بھائی کیوں قتل کیا؟ اس 5-6 بھائی ذہنی مریض بن گئے، اس کی 3-4 بیٹے ہوں گے، وہ ذہنی مریض ہو گیا، اس کی بیوی ہوگی، بچیاں ہوں گی، وہ مریض ہو گئے۔ اگر وہ قوم کا نمائندہ ہے یا وہ شیخ الحدیث ہے یا وہ کوئی دوسرا ایسا آدمی ہے، ملک کا قوم کا سردار ہے، قوم کا بڑا ہے جس لوگ محبت کرتے ہیں، تو سارے لوگ آس پاس کے ذہنی مریض بن گئے، کیونکہ اس نے ایک گالی دی تھی، اس نے اس کو مار دیا، یا بس تمہیں میں اس کو مار دیا تھا۔ اگر تو مار دیا تو جس نے کسی کو مار دیا اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ مقتول کے ورثاء، مقتول کے
دوست احباب مقتول کے شاگرد تلامذہ وغیرہ کا کیا وہ سارے مریض ہو گئے. اب ان کا علاج کون کرے گا؟ ایک علاج کرتے ہو 100 کو مریض چھوڑتے ہو. پھر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ 100 دیوانے کسی کا ہاتھ چھڑ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک آدمی خود نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 5 6 10 20 ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بم سے اڑاؤں گا لیکن اپنا بدل لوں گا. پھر اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا ہے یا یوں ہی کہیں چپ کے جا کر سب پر فیر کر لیتا ہے. اب اس کی بائی وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو گناہگار تھا تو باقی نے کیا گناہ کیا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ ذہنی مریض ہو گئے. اور جرت بڑھ گئی قتل پر، اور امت میں دنیا میں فساد پھیل گیا. آج کل اس قصاص کا نہ لینے کی وجہ سے دیکھو پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں کسی نے قتل کیا ہے؟ قتل ہو جاتا ہے 100 سال میں 50 سال میں ایک بار، لیکن اس کو برسرعام قتل کر دیا جاتا ہے. تو اور یوں ہی کب پاتے ہیں کہ میں کسی کو مار دوں گا لیکن میں خود بھی مر جاؤں گا. پھر مجھے مارا جائے گا، مجھے ذلیل کر کے مارا جائے گا. وہ تو بیچارہ تو کیا ہو جائے گا، وہ تو اس کو ذلت تو نہیں اٹھانی پڑی تھی، مجھے تو لوگوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی، پوری دنیا مجھے دیکھے گی. تو اسلام کہتا ہے کہ لکم فی القصاص حیات، تمہاری لیے کیا ہے؟ قصاص میں زندگی ہے، ذہنی زندگی، ٹینشن نہیں ہوگا. اور ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا کہ میرا بدلہ لینے والا میری پشت پر حکومت کڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کڑا ہے میری پشت پر. پھر مجال ہے کہ کوئی غلطی کرے تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ یا اس کو معاف کر لیں. اس لیے کہا کہ شاید یہ مقتول غلطی پر ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کبھی مقتول بھی غلطی پر ہوتا ہے، ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں دوسرا بیچارہ. کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کراس کیس ہو تو اس کو کہے کہ معاف کرو. تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان ہوں گے اور کو پتہ ہوگا کہ ہماری بھائی نے غلطی پر تھا تو معافی کرے گا. تو ایک فائدہ ہوا. اب گنجائش دی. پھر فرمایا کہ اگر آپ کوئی معاف نہیں کرتا، مثلا وہ کہتے ہیں میرے بھائی کیا غلطی کی تھی، والے آ جائیں گے اس کو کہیں گے کیا غلطی کی تھی کہ تم مار رہے تھے، اس کے بچے میں یتیم ہے، اگر مجھے مارو گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. یہ آپ کی مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی بھی مانگتا ہوں آپ سے، اور یہ 1 کروڑ روپے لے لیں مجھے معاف کرو، 10 لاکھ روپے لے لو مجھے معاف کرو. اگر وہ اس پر سوچتا ہے کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، جلد بازی میں آ گیا، تو اس نے پیسے لے لیے تو دیکھو بچوں کا کام ہو گیا. اب وہ ٹینشن ختم ہو گیا، صلح ہو گیا، معافی صورت میں بھی ہو گیا صلح، ٹینشن ختم ہوا، ذہنی مریض ختم ہو گئی سارے. یا پھر حکومت اس کو پکڑ کر کے اس کو سامنے بتا دے گا کہ تم خود آ جاؤ، بندوق لے اس کے یہاں گردن پر رکھو، مار دو. جب وہ مارے گا تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سارے مریض ٹھیک ہو گئے، وہ مریض بھی ختم ہو گیا، ایک مریض خاتمے سے کیا ہو گیا، ساری مریض ختم ہو گئے. کون سا مہربان ہے؟ آپ بولو. اسلام مہربان ہے، اسلام جانتا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، وہ سب پر نظر رکھتا ہے، سب اس کے سامنے کے برابر ہے. اللہ ایک زیادہ متقی ہو کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک زیادہ قریب ہوگا. اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی چچزاد بھائی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی
کوئی وہ باپ نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی رعایت کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ مکرم ہے، معزز ہے جو زیادہ متقی ہے. خواہ وہ زیادہ متقی کس نسب سے ہو، کس قوم سے ہو، عجمی ہو عربی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کو قریب ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج کل بڑی فتنہ باز باتیں ہو رہی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں اور ان باتوں کو پھیلائیں. ہماری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جرأت رکھی ہے، بڑی صلاحیت رکھی ہے، جوانوں میں بھی افسران میں بھی، وہ جانتے نہیں ہیں. اس کی میڈیا نے اس کی ذہنوں کو متاثر کر دیا ہے، اور کوئی پہلوان ذہن والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے. اللہ یہ کاکا خیر کے ساتھ ہمارے زمان سے حضرت کا خیر صاحب برکات میں ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہمارے سید کیا شیخ الحدیث صاحب مولانا سید نشا صاحب برکات میں ہو ٹھیک ہے، جب بالکل میٹھا نرم لیکن بات ٹکی کرتا ہے. ایسے لوگ تو کم ہیں. تو اس لیے آپ بھی اس کی بات کریں. مجھے تو بات بھی نہیں آتی، میرے زبان کی مجھے طریقہ نہیں آتا، کسی بات اچھی طرح تعبیر نہیں کر سکتا. اب بڑی اچھی علماء ہیں آپ کے اندر، اچھی بات کی تعبیر اچھی طرح کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک ذہن بتاتا ہوں کہ آپ یہ باتوں کو پھیلائیں. اس سے تمہارا ایمان بچ جائے گا، تمہارا قوم بچ جائے گی، تمہارا ملک بچ جائے گا، تمہارا دین بچ جائے گا، تمہاری دنیا محفوظ ہو جائے گی، تمہاری آخرت محفوظ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.